سیاسی لوگوں کی اہمیت ختم کی جا رہی ہے. سینئر سیاسی قیادت ان کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے. سیاسی جماعتوں کو، سیاسی قائدین کو ملک کے لیے غیر ضروری سمجھنا، اس سے بڑی حماقت اور دنیا میں نہیں ہو سکتی. ہم مایوس ہو چکے ہیں، کوئی رول نہیں رہا ہے پارلیمنٹ کا. لکھے تو میں نے وہ دے مولانا صاحب کا خیال ہے کہ سیاسی لوگوں کی اور سیاست کی اہمیت ختم کی جا رہی ہے، پارلیمنٹ کی اہمیت ختم کی جا رہی ہے. ہمارے ملک میں تو سیاست ہی ختم کرنے کے در پہ لوگ آ گئے ہیں. اگر آپ مولانا صاحب کے اس بیان کو دیکھیں اور اس کو مختلف تناظر میں دیکھیں کہ آخر ہو کیا رہا ہے. سردار اختر جان مینگل نے استعفیٰ دے دیا، اور استعفیٰ کیوں دیا؟ ان کا یہ ماننا ہے کہ پارلیمنٹ اور جو سیاست ہے وہ بلوچستان کے مسائل حل نہیں کر سکتی. اور اس کا رد عمل کیا آیا؟ حکومت اور اپوزیشن دونوں ان سے ملنے گئے اور ان کو درخواست کی کہ خدارا آپ یہ استعفیٰ واپس لیں. اور اختر مینگل صاحب نے بعد ازاں یہ کہا کہ میں نے ان کو کنونس کر لیا، وہ تو مجھے کنونس نہیں کر پائے. یعنی ان کو یہ لگتا ہے اختر جان مینگل صاحب کو کہ پارلیمنٹ اب مسائل کا حل نہیں ہے. اور اگر ہم اس کو ذرا زیادہ باریکی سے دیکھیں، یعنی سعد رفیق صاحب نے کل ٹویٹ کیا تھا، آج رانا صاحب ان سے ملنے گئے، پی ٹی آئی کا وفد، اپوزیشن کا وفد ان سے ملنے گیا، گرینڈ اپوزیشن نے ان کو بلایا. اگر اختر مینگل صاحب نے فیصلہ کیا کہ وہ سسٹم سے نکل رہے ہیں تو یہ لڑائی جس کو ہم لڑائی کہہ رہے ہیں ہم ہار جائیں گے. جو سیاسی لڑائی ہے، سیاستدان ریلیونٹ رہے گا تو وہ اس وفاق کی اور اس پارلیمان کی لڑائی لڑ سکے گا. جہاں اس کو لگے کہ یہ لڑائی اب میں مزید نہیں لڑ سکتا اور لڑ بھی لوں تو جیت نہیں سکتا، اس ملک کے لیے ایک بڑی مشکل، اس وفاق کے لیے ایک بڑی مشکل سٹیٹمنٹ ہوگی. یہ ہو رہا ہے اس ملک میں، لوگ استعفیٰ دے رہے ہیں. مولانا صاحب کا خیال ہے کہ وقت ختم ہو رہی ہے اس ملک میں سینئر سیاستدانوں کی. میرا خیال ہے اس ملک میں پارلیمنٹ کی کیا وقت رہ گئی پیچھے. آپ نے عرفان صدیقی صاحب کے بل کا چرچا سنا ہوگا، کل بھی ہم نے بڑا پروگرام اس پہ کیا. کیا ایک سینئر قانون دان سینیٹر مسلم لیگ نون کیا قانون لے کر آئے؟ ان کا قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے سیاسی احتجاج کیا بغیر اجازت کے تو آپ کو 3 سال کے لیے اندر کر دیا جائے گا. دوسری مرتبہ یہی کام کیا تو 10 سال کے لیے اندر کر دیا جائے گا. کل یہی قانون صوبے بنائیں گے آج تو، اور یہ حکومتی بل ہے. سینیٹر صاحب مجھے یقین ہے کہ اکیلے نہیں ہوں گے، یہ بڑی سوچ سمجھ کے یہ قانون سازی کرنے کی کوشش کی گئی ہوگی. آپ سیاست ختم کرنے جا رہے ہیں اس ملک کی. آپ کہتے ہیں لوگ سیاست کے لیے، اپنے رائٹس کے لیے، اپنے حقوق کے لیے احتجاج کرنے باہر سڑک پر نہ آئیں. یہ حکومت آخر ایک سیاسی جماعت کی ہے، ایک کولیشن کی ہے، معافی چاہتا ہوں. آپ کا کام ہے ان تمام چیزوں کی پروٹیکشن. آپ نے ان چیزوں کا تحفظ کرنے کی بجائے، سیاسی جماعتوں کے حقوق کا تحفظ کرنے کی بجائے، اس ملک کے لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرنے کی بجائے آپ نے اپنی سیاست اور اپنے مستقبل کا تحفظ کرنے کو پیراماؤنٹ کر دیا. آپ کی تمام تر کوشش یہ ہے کہ ہم اپنی سیاست بچا لیں، اس ملک کی عوام کی، آنے والی نسلوں کی سیاست بھاڑ میں جائے. یہ ہے اس ملک کا سب سے بڑا المیہ جس کی طرف آج سب نشاندہی کر رہے ہیں. دوسری طرف ایک حنیف عباسی صاحب کا بیان میری آج نظر سے گزرا. ویسے تو انہوں نے تحریک انصاف لتاڑا، ظاہر سیاست ہے، ان کا رائٹ ہے یہ. انہوں نے کہا کہ وہ 9 مئی کی معافی کروا سکتے ہیں. کیا کہا ذرا سنیے. آپ کے خلاف وعدہ معاف گواہ تیار ہو گئے ہیں. اتنے بڑے بڑے ایویڈنس ہیں آپ کے خلاف کہ آپ کا بچنا ناممکن ہے، اس لیے آپ اس کے بچنے کی تدبیر کریں. ابھی بھی موقع ہے، معافی مانگے. میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ. پرائم منسٹر کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کے ساتھ جا کے معافی دلاتا ہوں. یعنی عباسی صاحب معافی دلا سکتے ہیں. یعنی 9 مئی کا واقعہ جس میں یہ الزام یہ ہے، اور سب کو فوٹیجز نظر آتی ہیں کہ سرکاری اداروں میں لوگ گھسے، آگ لگائی گئی، املاک کو نقصان پہنچایا گیا. کیا اس کا حل صرف ایک معافی ہے؟ کیا اس سے پہلے بھی خواجہ صاحب اور ایسر اقبال صاحب بھی یہی بات کر چکے؟ ذرا ان کو بھی سنیں. 9 مئی اس کے اوپر کسی کو پشیمانی ہے تو آگے چلا جا سکتا ہے کوئی بات چیت کر کے، لیکن اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. مذاکرات اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ 9 مئی کے اوپر معافی نہیں مانگتے. تو مذاکرات کی شرط یہ رکھی گئی ہے کہ 9 مئی پہ معافی مانگے. پھر ظاہر ہے مذاکرات ہوں گے تو پھر مسئلے حل ہو جاتے ہیں. ہم تو بار بار یہ سنتے تھے یا بڑے عرصے سے سنتے آ رہے ہیں کہ 9 مئی، اور یہ بات بھی ٹھیک ہے، خود بھی میرا موقع بھی یہی ہے کہ جس نے 9 مئی کے اندر آپ کو ویڈیوز میں نظر آ رہا ہے اس کو سزائیں دیں. لیکن یہاں معافی سے اگر معاملات حل ہو سکتے تو کیا اس کا مطلب، کیا نتیجہ کیا نکالا جائے؟ کہ یہ معاملہ اتنا سیریس نہیں ہے
میرا تو خیال تھا یہ بہت سیریس معاملہ ہے. دوسری طرف 8 ستمبر کا تحریک انصاف کا جلسہ، کیا یہ جلسہ ہو پائے گا؟ آج تو یہی آ رہی ہے یہ جلسہ نہیں ہوگا. جیسے میں نے عرفان صدیقی صاحب کے قانون کا ذکر کیا، یہ ایک اور مثال ہے کیسے اپنے سیاسی مخالف کو، ایک سیاسی جماعت کو اس کے آئینی حق سے محروم کیا جا رہا ہے. عامر ڈوگر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر 2 چیف ہیں میرے پاس، ایک آپ ہیں اور ایک ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب تھوڑی دیر میں انشاءاللہ یہاں پر امید کرتے ہیں کہ تشریف لے آئیں گے. یہ بتائیں نا، یہ کیا باقی پارلیمنٹ، سیاست، یہ سب کچھ ختم ہو رہا ہے، ارریلیونٹ ہوتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ، یا حکومت کوشش کر رہی ہے کہ سب ارریلیونٹ ہو جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی کاشف عباسی صاحب، جو آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے بات کی، میں بہت حد تک ان کی بات کی تائید کرتا ہوں. آج 6.5 مہینے ہو گئے ہیں اس حکومت کو، اور پچھلی بھی 2 پارلیمنٹوں کا میں حصہ تھا. بالخصوص جو حالات اب میں حکومت کے دیکھ رہا ہوں، حکومتی وزیروں کے دیکھ رہا ہوں، اور جو حالات دیکھ جو آج حنیف عباسی صاحب اپنے وزیروں پہ طبقے کو آتا کوئی نہیں، کوئی نہیں، پہلے بھی نہیں تھے. تو جو پارلیمنٹ اور سیاست تو بالکل بے وقت ہو گئی ہے. بالخصوص 8 فروری کے بعد جب ایک نیا الیکشن 9 اور 10 کی فروری کی رات کو کرایا گیا، تو الیکشن سے بھی لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا. جہاں پارلیمنٹ سے لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا، کیونکہ پارلیمنٹ لوگوں کے 24 کروڑ عوام کے دکھوں کا مداوع نہ کر سکی، الیکشن سے بھی اعتماد اٹھ گیا اور لوگوں کو یہ پتا چل گیا. نظام ہی ہے نا، نظام سے اعتماد اٹھتا جا رہا ہے. جمہوری نظام اپنی اہمیت ختم ہو رہی ہے. یہ انتہائی، اگر آپ نے جمہوریت کے ذریعے اس ملک کو چلانا ہے اور جمہوریت کی گاڑی کی جو ہچکولے کھا رہی ہے، اور اسی طرح پٹری پہ اگر آپ نے اس کو نہیں دوڑانا، تو پھر تو آپ اس کو بند کر دیں، اس جمہوری سفر کو. یہ سب دعوے ہیں، سب کھوکھلا پن ہے، سب کول و فیل کا تضاد ہے. تو سپیس سیاستدانوں کی تقریباً ختم ہو گئی. اور ایسے میں عرفان صدیقی صاحب جو ایک سینئر بزرگ ہیں اور بڑے دانشور، بڑے ترقی پسند، بڑے جدوجہد کے ساتھی، اور نواز شریف کے ساتھ بیانیاں بنانے والوں میں صف اول کہ ووٹ کو عزت دو، ان کی تقاریر لکھنے والے، ایسا لگتا تھا کہ عقل کی بات. اور وہ ان کا مسلم لیگ نون میں عرفان صدیقی صاحب کیا کرتے ہیں. آمرانہ طرز عمل اس طرح تو ماشاء غیر جمہوری اور غیر سیاسی ہے نا یہ تو. یقیناً غیر جمہوری بھی ہے، غیر سیاسی بھی ہے، اور یہ آمرانہ طرز عمل ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو یہ حق ہی نہ ہو کہ وہ کوئی جلسہ کسی کو دیکھیں، آپ اس کو مظاہرہ آپ اپنے تک محدود نہ کریں. کل یہ اپوزیشن میں آئیں گے، ڈاکٹر صاحب بھی آ گئے، کل اپوزیشن میں یہ آئیں گے، یہ آپ کے خلاف احتجاج کرنا چاہیں گے. آج یہ قانون ٹیبل ہوا ہے، آئی ہوپ یہ قانون نہ بنے. یہ پارلیمانی کمیٹی سے بالکل بننا نہیں چاہیے. یہ کل پنجاب میں بنے گا، کے پی میں بنے گا، بلوچستان اور سندھ میں بنے گا. کیا کریں گے آپ اس ملک کی سیاست کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ یہ تو ہر روز ایک ظلم کی دیوار کھڑی کی جا رہی ہے تحریک انصاف کے سامنے. سب کچھ کس لیے ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، عمران خان کی مقبولیت کو ختم کرنے کے لیے، تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے. شرمناک تک یہ لوگ وہاں نیچے چلے گئے ہیں، گر گئے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آرگومنٹ یہ ہے، آج مولانا صاحب کی تقریر سے بات شروع ہوئی. مولانا صاحب یہ کہتے ہیں سیاسی لوگوں کی اہمیت ختم ہو رہی ہے. اس میں ایڈ کر پارلیمنٹ کی اہمیت ختم ہو رہی ہے. اس میں ایڈ کریں عرفان صدیقی صاحب کا جو قانون ہے کہ کسی کو ہم احتجاج کیا تو 3 سال کا، یعنی احتجاج کرنے پر کل میں بغیر اجازت میرے ساتھ کچھ زیادتی ہو جائے، میں مسنگ پرسنز کے اوپر احتجاج کروں، میں کسی اور وجہ سے، آج پی ڈبلیو ڈی والے احتجاج کر رہے ہیں، یوٹیلیٹی سٹورز والے کر رہے ہیں، 3 سال قید اگر آپ بغیر اجازت کریں. دوسری دفعہ کریں گے 10 سال کی قید. یہ آمرانہ قوانین ہے. کون سیاسی جماعت اس طرح کے قانون سازی کر سکتی ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اختر مینگل چلے گئے، وہ کہہ رہے کہ یہ مسائل کا حل نہیں کر سکتے. اس کا واٹ آر وی ڈوئنگ؟ اگر اجازت ہے ایک سیکنڈ میں پھر بھی پولیٹیکل بحث شروع کرتا ہوں. بیرسٹر صاحب صاحب ہیں، آج عدالت نے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہیں سی ایم خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب. وہ موصول بھی ہو گئے. پنکج ذرا کیا کرنا چاہتی ہے کے پی گورنمنٹ؟ السلام علیکم بیرسٹر صاحب صاحب. جی وعلیکم السلام. سر کیا کریں گے؟ یہ تو لگ رہا ہے کہ گرفتاری کا کوئی معاملہ بن سکتا ہے. دیکھیں، گرفتاری سے زیادہ بھی اگر ان کے اختیار میں کوئی چیز ہو تو یہ وہ بھی حرکت کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں. اور اس کی ایک بنیادی وجہ اور اس طرح کی تیزیاں دکھانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ 8 ستمبر کو جس جلسے کا اعلان کیا گیا ہے تو ڈر اور خوف تو یقیناً ان کے اوپر طاری ہے. تو اب یہ قانونی اور غیر قانونی تمام راستے استعمال کریں گے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ
کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. یہ آپ کو لگتا ہے پہلا سوال سر 8 ستمبر کے جلسے کی وجہ سے، کیونکہ علی امین گنڈا پور لیڈ کرنا چاہتے ہیں، کے پی سے جو لوگ بھی آئیں گے، تو آپ کو لگتا ہے اس کی وجہ سے ہو رہی ہے؟ دیکھیں 8 ستمبر کا جلسہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو 8 ستمبر تک آپ کو اس طرح کے کئی اس کے جو مینیفیسٹیشنز ہیں، اس کے مظاہر ہیں، یہ آپ کو نظر آتے رہیں گے مختلف قسم کی کارروائیوں کی صورت میں. کہیں پر ایف آئی آر درج ہو جائے گی، کہیں پہ جو ہے پرانے مقدموں میں جو ہے وارنٹ ایشو ہو جائیں گے. سارا پریشر ڈلوا رہے ہیں کہ کسی طرح سے علی امین کو نیوٹرلائز کیا جائے. اور اس میں ایک بات بتاؤں کہ علی امین صاحب لیڈ نہیں کرنا چاہتے، بلکہ خان صاحب نے ان کو ذمہ داری دی ہے کہ آپ نے لیڈ کرنا ہے. تو بیسیکلی وہی ساری چیزوں کے روح رواں ہیں. سر یہ بتائیں کل اگر پولیس گرفتار کرنے آتی ہے تو کیا کریں گے؟ میرے خیال میں گرفتاری کا تو کوئی ایسا کوئی چانس نہیں ہے. نہ اپنے آپ کو اگر انہوں نے بے عزت کروانا ہے اور شرمندہ کروانا ہے تو ضرور آئیں، ہر وقت آئیں، ویلکم. لیکن اس کا قانونی طریقہ کار ہے، وہ جب عدالت میں حاضر ہو جائیں گے اور یہ وارنٹ جو ہے اریسٹ وارنٹس یہ تو فوراً ہی ختم ہو جاتے ہیں، ڈیزالو ہو جاتے ہیں جس وقت آپ عدالت میں پیش ہوتے ہیں. تو علی امین صاحب پیش ہوں گے عدالت میں؟ نہیں، دیکھیں ابھی تو علی امین صاحب نے اس سلسلے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا. ہمارے وکیل ہیں وہ ہینڈل کر رہے ہیں. میرے خیال میں اس بات کی نوبت نہیں آئے گی. جو بھی وزیر داخلہ صاحب یا جو بھی لوگ اس پوری احمقانہ پلاننگ میں شریک ہیں ان کو انقریب جواب مل جائے گا. میں اس کی لیگل ٹیکنیکلٹیز میں اس لیے نہیں جانا چاہوں گا کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں بیرسٹر صاحب کیونکہ خبریں لگوائی بھی آپ کو پتا ہے خبریں ہوتی ہیں یہ تھانے کو وارنٹ تھانے کو موصول ہو گئے، تھانے نے اس کے اوپر کارروائی کا آغاز کر دیا. یہ خبریں سارا دن چلتی رہی ہیں، کچھ نہ کچھ کوئی پیغام رسانی ہو رہی ہے یہ آپ کی طرف. اوپن سگنلنگ ہے، اوپن بہت ہی واضح طور پر ہمیں یہ اشارہ دیا جا رہا ہے، بلکہ یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو تنگ کریں گے، آخری حد تک تنگ کریں گے. اور شاید میں کاشف صاحب یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ 8 ستمبر کی وہ این او سی جو انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے لکھ کر سائن کر کے ہمارے اسلام آباد کے صدر عامر مغل صاحب کی جیب میں ڈالی تھی 22 اگست کو، اس سے جان چھڑانے کے لیے ہو سکتا ہے کہ 8 سے پہلے آپ اس کی کینسلیشن کا بھی سن لیں اور دیکھ لیں. یہ جو انہوں نے کل قانون پاس کرنے کی کوشش کی ہے پارلیمان سے کہ 3 سال قید کی سزا ہوگی اگر بغیر اجازت کوئی جلسہ کرے گا، اس طرح کے یہ سارے حربے یقیناً پی ٹی آئی کے خوف کی وجہ سے استعمال کیے جا رہے ہیں. اور یہ قانون سازیاں اور یہ وارنٹ اور یہ سارے ڈرامے، اس کا بنیادی مقصد پی ٹی آئی کو نیوٹرلائز کرنا ہے جو کہ ان کی خام خیالی ہے. اور لیکن اس کا نقصان جمہوریت کو، بہت شکریہ بیرسٹر صاحب، اس کا نقصان جمہوریت کو ہوتا ہے صاحب، اس کا نقصان سیاستدانوں کو ہوتا ہے. آج آپ نے جو گرہیں ان کے لیے لگائی ہیں کل اس کا استعمال آپ کے خلاف ہوگا. یہ جو جلسہ روک رہے ہیں آپ ان کو جلسہ نہیں کرنے دینا چاہتے، آپ ان قانون عرفان صدیقی یہ قانون لے کر آئیں گے. سب سے پہلے تو بھائی صاحب جو آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیان کا اور اب یہ سارا اکٹھا کر لینا جی وہی میں نے کہا شروع میں وہاں سے کر رہا ہوں کہ جی پارلیمان جو ہے وہ کمزور ہو رہا ہے، ملک میں جمہوریت کمزور ہو رہی ہے. تو میری گزارش یہ ہے تمام آنریبل پارٹی کے اکابرین سے اور لیڈر سے کہ پارلیمان کو مضبوط کس نے کرنا ہے؟ پارلیمان کو مضبوط کوئی پاکستان سے باہر قوتوں نے تو نہیں آگے کرنا نا، ان لوگوں نے کرنا ہے اور وہی کر سکتے ہیں جو پارلیمان کے اندر موجود ہیں، وہی کر سکتے ہیں. مولانا صاحب نے اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ آپ کے ساتھ پھر بھی کام کرنا پڑے گا، ڈی فیکٹو گورنمنٹ تو آپ ہی ہیں. ہم نے اپنے طرز عمل سے سب نے جو ادھر بینچز پہ ہیں اپوزیشن پہ یا گورنمنٹ بینچز پہ ہیں سب نے، کیونکہ بینچز بدلتے رہتے ہیں، بینچ وہی رہتے ہیں لوگ بدلتے رہتے ہیں. تو ہم نے اپنے طرز عمل سے یہ ثابت کرنا ہے نا کہ پارلیمان کی عزت اور وقار کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے اور اس کی سینٹیٹی کیا ہے، اس کے اندر لائے گئے بل جو ہیں، اس کے اندر لائی گئی گفتگو، اس کے اندر لائی گئی ریزولوشنز، ان کی کیا سینٹیٹی ہے. ہم نے ملک کے مسائل کے اوپر اگر کوئی مشترکہ ڈیبیٹ کرنی ہے، اب وہاں تو آپ کو ایک میدان جنگ نظر آتا ہے نا. پریکٹیکلی اس وقت پارلیمان جو ہے وہ ایک بیٹل فیلڈ ہے جہاں پہ 2 آرمیز ہیں اور وہ کوئی کتنا ہی اچھا کام کیوں نہ کر لے، ایک نے اس کے خلاف بات کرنی ہے، دوسرے میدان جنگ دوسری بات پارلیمنٹ رہی ہے. آپ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں چلے جائیں 90s میں میدان جنگ. اصل مسئلہ کہاں پہ آ گیا دیکھیں، شخصی آزادی، آئینی آزادیاں، جلسہ کریں. آپ لوگ جلسہ کرتے تھے، سیاستدان کیوں؟ میں ابھی ویڈیو دیکھ رہا تھا ڈاکٹر صاحب رحیم یار خان میں، یہ آپ کو بتائیں گے، رحیم یار خان میں ایک بائی الیکشن ہونا، آپ جانتے ہیں اس بارے میں؟ کل ایک ویڈیو دیکھی میں نے، بند دروازے کے اندر ایک چاردیواری کے اندر کارنر میٹنگ ہو رہی ہے، پولیس اس کو ٹاپ کے اندر جا کے اس کارنر میٹنگ کو روک رہی ہے. میں کیا کر رہے ہیں؟ جلسے کی بات کر لیتا ہوں، اس کی بھی بات کر لیتے ہیں. گزارش یہ ہے کہ مجھے آپ بتائیں
ایک انتہائی سینئر اور منجے ہوئے آپ اینکر ہیں اور جرنلسٹ ہیں کہ یہاں پہ یہ 2 لاکھ کا جلسہ کر لیں اسلام آباد میں، کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. میں تو آپ سے اگری کر رہا ہوں، میں تو پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کچھ بھی نہیں ہوگا. اچیو کیا کرنا چاہتے گورنمنٹ کو ہیں؟ کیا مطلب گورنمنٹ کا جو ہے وہ کہتے ہیں نا یہ بال یہ بھی اس طرح نہیں ہلے گا، کچھ نہیں ہوتا. سر تو یہ تو بات ہم پہلے آپ اگلی بات کرنے دیں نا، لیکن پھر اگلی بات کرنے دیں. اگلی بات یہ ہے کہ جلسے سے یہ احتجاج ان کا بالکل حق ہے، کسی کا بھی رائٹ ہے، لیکن اب اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. اب جو آپ نے PWD کے ہمارے بھائی ہیں ان کے احتجاج کا ذکر کیا، آپ کو پتا ہے کہ 6 گھنٹے سے زائد موٹر وے اور اسلام آباد کے درمیان میں جو مین لنک ایک ہی روڈ ہے اسے کہتے ہیں سری نگر، وہ بند رہی ہے. اسکول ادھر ہے جی، کل نہیں جا پائے، اس کو نہیں جا پائے. آپ بتائیں. میں آپ سے مانتا ہوں، میں اگری کرتا ہوں، لیکن سر دیکھیں لوگوں جب آپ اپنے احتجاج کی لمٹ آپ اپنے احتجاج کی آڑ میں اپنے آئینی حقوق کو استعمال کرتے ہوئے دوسروں کے آئینی حقوق، جس بچے کا بیٹے کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس کا آئینی حق نہیں ہے کہ وہ اسکول جائے. آپ سے اتفاق کرتا ہوں، آپ نے سلب کر لیا نا. آپ نے مریضوں کو اسپتال نہیں جانے دیا، آپ نے جہاں پہ لوگ بزنس میٹنگز پہ آئے ہوئے تھے وہ پھنس گئے. مختصر کر رہا ہوں کہ آپ آئینی حق ضرور استعمال کریں، دوسروں کے آئینی حقوق کو سلب نہ کریں. لیکن جلسے کی اجازت جو ہے نا، آپ اس کی آخری ایک بات سن لیں. دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے؟ یہ ایڈمنسٹریٹو معاملہ ہوتا ہے. نہیں سیاسی معاملہ ڈاکٹر صاحب، آپ بھی جانتے ہیں یہ فیصلہ ایک سیاسی فیصلہ ہے. ہماری اسلام آباد کی، میں پہلے بھی آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی عرض کی تھی، جب سلمان اکبر راجہ صاحب تھے اور آپ نے پیش گوئی کر دی تھی کہ جلسہ نہیں ہونا، یہ آپ نے کیا تھا، اشرارت آپ نے کی تھی اور میں ٹھیک کہا تھا. آپ کا مجھے لگتا ہے رابطہ ہماری ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی کے ساتھ ہے، کیونکہ انہوں نے یہ رائے دی تھی. اچھا مجھے اس نے اسلام آباد میں حالات کیا تھے آپ مجھے بتائیں. سارے اسکولوں میں چھٹی تھی، وہ اس وجہ سے تعلیمی ادارے بند تھے، 2 جگہ احتجاج ہو رہا تھا. جی ہاں، لیکن اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں نا، اب اس میں آپ سارا کچھ حکومت پہ پھینکیں. میں تو ایک سوال کیا ہے کہ پورے اسلام آباد پہلے بھی آپ 2 کینسل کر چکے نا. لا اینڈ آرڈر کی صورتحال، پروٹیسٹ کی صورتحال، ایڈمنسٹریٹو ڈیسیژن تھا، تو ابھی یہ شوق سے کریں جلسہ، ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ ابھی انہوں نے کہا بیرسٹر صاحب نے کہ جلسے کا NOC منسوخ ہوگا. آپ کو شک کیا ہے جب پارٹی کے اندر بیٹھتے ہیں؟ آج بھی آپ کی گرینڈ اور احتجاج کی عامر صاحب سے اجازت سے جو آپ نے کہا نا لیجسلیشن، عرفان صدیقی صاحب واپس آ جاتا ہوں. صحیح کی جملہ ہے جو بات میں عرض کر چکا ہوں، وہ بھی یہی ہے کہ پروٹیسٹ ضرور کریں لیکن وہ دوسروں کے رائٹس اس سے متاثر نہیں ہونے چاہیے. اس میں یہ نہیں لکھا کہ آپ کیسے کریں گے. آپ یہ آئے گا احتجاج کریں گے، ڈبیٹ ہوگی، اجازت نہیں ہوگی 3 سال کے اندر. اگر آپ دوسری دفعہ کریں گے 10 سال کے لیے. یہ فیشزم، یہ فسطائیت ہے، یہ سب جمہوریت نہیں ہے. فسطائیت نہیں ہے، یہ فسطائیت یہ نہیں ہوتی تو کیا ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ ضرور پروٹیسٹ کریں لیکن پروٹیسٹ کا انداز اور میگنیچیوڈ اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ باقی شہر کے عوام کا آپ ناطقہ بند کر دیں. نہیں، میں آپ سے اگری کر لیں، لیکن جب آپ کے لانگ مارچ تشریف لاتے تھے جگہ جگہ سے اور پورے شہروں سے گھومتے ہوتے تھے، تو لانگ مارچ کیے نا آپ لوگوں نے. وہ اس میں کئی شہر میں کہیں آپ جہلم گئے، کہیں آپ گجرات گئے، روڈ پہ لمبا جلوس کہہ لیں، لانگ مارچ اسی کو کہتے ہیں. لوگوں کے رائٹس متاثر ہوئے نا، تو چک کے جیل پا دیے 10 سال سے کہ جناب تسی پکڑے گئے ہیں. کتنی دفعہ پکڑے گئے ہیں. یہ جو لوگوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ ابھی یہ ہو رہا ہے، ابھی وہ ہو رہا ہے. میں اب ایک لمبی فہرست آپ کو بتا دوں کہ جب ہم اپوزیشن میں دیے گورنمنٹ میں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کیا ہوتا رہا. لیکن یہ قانون لیٹس ڈیسائیڈ نا، آپ ان کو جلسہ نہ کر رہے ہیں، ہمیں سمجھتے ہیں. لیٹس ڈیسائیڈ ان دا پارلیمنٹ کہ یار ایک دوسرے کے خلاف یہاں تک جائیں گے. جس طرح COD کیا تھا نا. میں ایک بریک لے لوں، لیکن کیا انہوں نے کہا کہ جلسہ ہوگا؟ یہی کہہ رہے ہیں آپ؟ کہہ رہا ہوں شوق سے کریں. نہیں ہوگا، کرنا انہوں نے ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ بریک کے بعد مجھے اس کا جواب دیجیے گا. بریک لیتے نا. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر طارق فضل چودھری، عامر ڈوگر صاحب، دونوں چیف وپس ہمارے جو 2 سیاسی جماعتیں ہیں موجود ہیں ہمارے ساتھ. کہتے ہوگا 8 ستمبر کا جلسہ. آپ لوگوں کا کیا سوچ ہے؟ آج ابھی محمود خان اچکزئی صاحب نے ٹویٹ کر دیا ہے 8 ستمبر کو اسلام آباد، 12 کو کرک اور 22 ستمبر کو لاہور میں جلسے ہوں گے. پارلیمنٹ میں بلوچستان پر بحث ہوگی اور جلسوں احتجاج کا شیڈیول تیار کر کے پاکستان بھر میں اس کا اعلان کیا جائے گا. سو یہ ایک تحریک کا آغاز اب فیصلہ کر لیا گیا کہ ہونے جا رہا ہے. کاشف صاحب، میں پہلے جلسوں سے پہلے پارلیمنٹ کی بات کر رہے تھے، پارلیمنٹ کی سینٹیٹی کی بات کر رہے تھے، لیجسلیشن کی بات کر رہے تھے. آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا 6.5 مہینے ہو گئے ہیں. 6.5 مہینے میں اس پارلیمنٹ نے، گورنمنٹ نے، حکومتی بینچوں نے کون سی لیجسلیشن ان دی پبلک انٹرسٹ کی ہے؟ لیجسلیشن کون سی کی ہے بتاؤں آپ کو. پہلے الیکٹرل ریفارمز میں ترمیم کی، کس لیے؟ کہ وہ جو ہماری اسپیشل سیٹیں ہیں اس کا راستہ روکا جائے. پھر جناب سپریم کورٹ کی ٹریبونلز کے لیے جی سر، سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد بڑھائی جائے. پھر نہیں ہوئی ہے نا. ٹھیک ہے جی، وہ کل ڈیفر ہوئی کیونکہ بیرسٹر گوہر صاحب نے اچھا ان کا نقطہ اٹھایا. اب
یہ جو سیشن بلایا گیا ہے یہ اس لیے بلایا ہوا ہے کہ وہ جو ایک جوڈیشل انہوں نے ایک پیکج دینا ہے اور اس میں وہ ججز کی تعداد بڑھانی ہے, لیکن ان کو ایکسٹینشن دینا ہے, لیکن میری بات بڑی اہم ہے, عمر بڑھانی ہے. گورنمنٹ کے پاس کوئی بزنس نہیں ہے, 2-3 دن کی چھٹی کرتے ہیں. اب لوگ بیٹھے ہیں, سیشن تھا جی کہ اب جمعہ تک چلے گا, پتہ چلا نا جی اگلے ہفتے بھی چلے گا. وہ جو پٹاری سے جو چیز نکالنی ہے اگلے ہفتے کٹیں گے. اگر آپ پارلیمنٹ کو بھی اس لیے استعمال کریں گے, ٹھیک ہے گورنمنٹ ہے, آپ کی پالیسیز ہے, پنجاب میں آپ کی پولیس گردی ہے, فسطائیت ہے, اب لیجسلیشن بھی اگر آپ اس اینگل سے کریں گے اور پھر سونے پہ سہاگا عرفان صدیقی صاحب کا سینٹ کے اندر بل, مجھے تو پریشانی عرفان صدیقی صاحب یہ, پھر میں نے کہا کیوں پریشانی کرنی چاہیے, پھر اس پارلیمنٹ کو ڈاکٹر صاحب جیسے پولیٹیکل ورکر یہ کام, ڈاکٹر صاحب کا ایکٹیو پالیٹکس نہیں کی, کبھی کون سا الیکشن لڑا, ان کے لیے ذرا ڈاکٹر صاحب کا بڑا احترام ہے. پھر جو کہتے ہیں کہ جی بینچ ادھر ہوں گے, لوگ ادھر ہوں گے, ادھر کے ادھر چلے جاتے ہیں, پھر اس پارلیمنٹ کی کیا حیثیت رہ گئی کہ آپ نے پارلیمنٹ کو بھی صرف اس لیے استعمال کر رہے ہیں کہ کس طرح تحریک انصاف کی راہ میں دیواریں جو ہے نا لگائی جائیں. اب سر آ گیا جلسہ, کیسا ہوگا؟ انشاءاللہ ہوگا. اگر یہ اجازت آپ کا خیال ہے آپ کی قائم رہے گی جو این او سی؟ سر دیکھیں اخلاقی قانونی ہر حوالے سے قوم بھی دیکھ رہی ہے, دنیا بھی دیکھ قانونی تو نہیں ہے. اگر انہوں نے اپنے منہ پہ مالی لی ہے مزید اور مزید اپنے آپ کو امبیرس کروانا ہے تو سر ان کی مرضی ہے, مالک ہے, جو مرضی کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اسلام آباد کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ حکمران ہے جی, جو مرضی کر سکتے ہیں. سر دیکھیں اگر ایک جلسہ ہو جائے گا, اور میں یقین دلاتا ہوں ڈاکٹر صاحب ایک بڑی ایک آنریبل پوزیشن پر ہیں, پارٹی کے رولنگ پارٹی کے چیف وپ ہیں, اسلام آباد کے ایم این اے ہیں, اور تمام بڑے بڑے پولیٹیکل ڈائلاگز میں بھی ان کا ایک بڑا وائٹل رول ہے. میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ جو آپ ہمیں ٹرم اینڈ کنڈیشن دے رہے ہیں اور جو آپ نے ہم پر لاگو کی ہیں, انشاءاللہ ہم اس کے مطابق پور امن جلسہ کریں گے, اور کرنے کے بعد ہم ڈسپوز آف ہو جائیں گے. مسئلہ یہ تو آپ ہمیں میں ڈاکٹر صاحب سے اتفاق کرتے ہوئے حق کے استعمال کرنے آج تک یہ نہیں آ رہا کہ اس جلسے کسی کو کیا خطرہ ہے, کیا ہو جائے, خوف ہے. بڑا جلسہ ہوگا تو کیا حکومت گر جائے گی؟ خوف ہے. لیکن تین این او سی کینسل کر دیے گئے. کاشف بھائی خوف یہ ہے کہ ایک جلسے کے بعد پھر جلسے ہوں گے, مومنٹم بنے گا, اور بیساکھیوں پہ کھڑے ہیں, ٹانگیں ان کی کہاں پر ہی ہیں, رات کو نیندیں نہیں آتی, خوف زدہ ہے کہ پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. یہ خوف کے اندر ہی مارے جائیں گے. ڈاکٹر صاحب کی خوف ہے تمہیں؟ ایک تو آپ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا, پھر آپ کو کوئی خوف بھی ہے. مجھے ایک اور بات بھی بتائیں. میں آج حنیف عباسی صاحب کو ہم نے چلایا تھوڑی دیر پہلے, انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ چلے, میں آپ کو معافی دلوا دیتا ہوں 9 مئی کی. 9 مئی کی معافی ہے نہیں. دیکھیں یہی بات میں یہ ایڈ کر دوں کہ خواجہ آصف صاحب بھی کہہ چکے مذاکرات کے لیے معافی مانگے, احسن اقبال صاحب بھی کہہ چکے, لیکن اب لاگ ایسے رہا کہ معافی سے کام چل جائے گا. نہیں, معافی کا جو مطلب ہے وہ لغوی معنوں میں نہ لیا جائے کہ وہاں جا کے کسی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جانا ہے. نہیں, معافی کا مطلب یہ ہے کہ ریئلائز کریں, ایکسپٹ کریں کہ وہ آپ نے جو ڈائریکشن دی, ڈائریکٹ دی, انڈائریکٹ دی, بل واسطہ بلا واسطہ, آپ کی لوور لیڈرشپ عمران خان سے لے کے نیچے تک جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں, آپ کو ریئلائزیشن تو ہونی چاہیے اور اس کا اقرار ہونا چاہیے کہ جی ہم سے غلط ہوا ہے. اس کے بعد اور نہیں, میں تو اس کے بعد پھر بھی آپ قومی ادارے کی سیاست کر رہے ہیں. پھر کیا ہوگا ڈاکٹر صاحب؟ اس سے آگے چلے نا, میرے ساتھ معافی مانگ لی, انہوں نے کہا جی ہمیں معاف کر دے, غلطی ہو گئی. پھر نہیں دیکھیں, اس کے بعد پھر جو ہم بات کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے پارلیمان کی, دوسرا ان کا جو انہوں نے پھر سب اچھا ہو جائے گا, وہ ہینڈ بریک کھینچی ہوئی ہے نا, پھر سارے 9 مئی کے مقدمات واپس لے لیں گے, FIR ختم ہو جائیں گی. ہوگا کیا؟ میں تو آپ کی مشکل ہے یہ کہنا کہ جناب اس کے بعد ساری 9 مئی جو کہہ رہے ہیں وہ FIR ختم ہو جائیں گی. وہ بات یہ ہو رہی ہے ڈائلاگ کی, وہ بات یہ ہو رہی ہے ڈائلاگ کی, پولیٹیکل ڈائلاگ کی, کہ پولیٹیکل ڈائلاگ جس کی بات میں کر رہا تھا کہ پارلیمان میں ہونی چاہیے, اور جس کی ابھی ایک تو 9 مئی کے واقعات, اس کے باوجود انہوں نے مذاکرات کی ہینڈ بریک کھینچی ہوئی ہے کہ مذاکرات نہیں کرنے. 9 مئی کے واقعات کی ریئلائزیشن کر کے رانا صاحب اور اچکزئی صاحب کے ہوتے رہے. نہیں, اچکزئی صاحب جو ہیں وہ سیاست کا ایک بہت بڑا نام ہے, لیکن انہیں براہ راست بات کرتے ہوئے کیا پرابلم ہے؟ میں تو یہ بات آپ کو عرض کر رہا ہوں, جیسے ہم اپنی پارلیمانی اور پارلیمنٹ کی جو ہماری ایکٹیویٹیز میرا تو خیال ہے یہ زیادہ اس کے لیے ہم آپس میں بات کرتے ہیں, آتے جاتے ہیں. اب میں رانا صاحب کا ایک ساؤنڈ سنا, کل وہ پچھلے اس ویکینڈ میں ایک پروگرام میں تھے کہ وہ بات جو کہہ رہے تھے نا, میاں صاحب نہیں مانتے. رانا صاحب کہتے ہیں کہ میاں صاحب حق میں تحریک انصاف سے بات کرنے کے, کیا کہہ رہا ہے سنائیے.
جب بھی میاں نواز شریف صاحب نے بات کی ہے کبھی یہ نہیں کہا کہ پی ٹی آئی کو نکال دیں. اس راہ میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ ایک ہی بندہ ہے اور وہ بانی پی ٹی آئی ہے. میاں شہباز شریف نے ایز پرائم منسٹر یہ بات کہی کہ آئیں بیٹھیں بات کریں. انہوں نے قطعاً اس وقت یہ نہیں کہا کہ جی پہلے آپ جا کے معافی مانگیں اور اس کے بعد پھر آئیں. تو یہ کل پرسوں میں کسی کو کہتا ہوں کہ آج معافی کی گل ہوگی. وزیر اعظم جب کہتا ہے وہ تو معافی نہیں مانگتا. یہ نئی چیز ہے جو آئی ہے. میں آج آپ کو ایک بات کھل کے بتا دیتا ہوں آپ کے پروگرام میں ذاتی طور پہ اپنی ایک بات کبھی نہیں کی میں نے. یہ جو مذاکرات کی بات ہے نا اور اسی روپ سے ہاتھ ملانے کی بات ہے اور ڈائلاگ کی بات ہے, آپ یقین کریں کہ بعض اوقات پارٹی کی کوئی لائن بتائی جاتی ہے نا سب کو, ان کو بھی مجھے بھی, کہ کیا آپ نے پارٹی لائن کیا ہے اس معاملے میں. مجھے جب پارٹی کی طرف سے کوئی لائن نہیں تھی, یہ پارٹی لائن ہے جو رانا ثناء اللہ صاحب نے دی ہے نا. اب سارے اسی پہ بات کریں گے. میں اس پارٹی لائن ملنے کے بہت پہلے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب تک سیاسی جماعتیں نہیں بیٹھیں گی یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ جانتے ہیں اس بات کو. اور بیٹھنا چاہیے. اور بیٹھنا چاہیے. اور ہر مسئلے پہ حل موجود ہے سیاستدانوں کے پاس. آپ جتنا مرضی, یہ دیکھیں نا, آپ بیٹھتے ہیں, آپ نے جو مجھ سے آتے ساتھ ہی 5, 6, 8, 10 سوال پوچھ لیے. میں نے آپ سے کہا کہ یہی حالات ہمارے تھے جب ہم اپوزیشن میں تھے. ہم مزید لڑتے رہے 10 سال. یہ حالات اس سے زیادہ بدتر ہوں گے, ٹھیک ہے, لیکن آخر کار جب آپ بیٹھیں گے تب معاملات چلیں گے, جمہوریت بھی چلے گی, پارلیمان بھی چلے گا, اور یہ مسئلے تب حل ہوں گے. مسئلے کا حل ایک ہی ہے سیاستدانوں کے پاس. یس, سیاستدان اکٹھے بیٹھیں گے, اپنے کندھے ہم نے نہیں دینے, یہ فیصلہ بھی سب مل کر کریں گے. ہم نے جمہوریت بچانی ہے, وہ فیصلہ بھی سب مل کے کریں گے. پارلیمنٹ کو با اختیار اور اس کی کوئی ویلیو بنانی ہے, یہ سیاستدان اکٹھے ہی کر سکتے ہیں. وہ کیا کوئی نظم پڑھتے ہوتے تھے کہ ایک تھا تیتر ایک بٹیر, لڑنے کے دونوں شیر, لڑتے لڑتے ہو گئے گم, ایک کی چونچ اور ایک کی دم. یہ بچپن میں ہم نے کلاس اسکول میں ہی پڑھی ہے. ہو یہی رہا ہے, کبھی کسی کی چونچ گم ہو جاتی ہے, کبھی کسی کی دم گم ہو جاتی ہے, کبھی کسی کا کندھا, کبھی کسی کا گلا, کبھی کوئی کیجوالٹی. بیٹھ کے بات کریں سنجیدگی سے. ملک کے حالات متحمل ہی نہیں ہو سکتے کہ مزید اس پہ تجربے ہوں, مزید اس کے اوپر جو ہے وہ ٹھیک ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ 9 مئی قوم کے کان پک گئے, لوگ تھک گئے. میں ہاتھ مانتا ہوں, خدا را اب اس کو چھوڑ دو. پورا ملک مہنگائی کی چکی کے تلے پس رہا ہے. 2 صوبے کے پی کے اور بلوچستان افراتفری, بد امنی, دہشت گردی میں جل رہے ہیں. انارکی ہے. کوئی ملک کی طرف توجہ دے لو, ملک کے صوبوں کی طرف توجہ دے لو. وہاں قوم پرست جماعتوں کو آپ نے دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے. نئی سے نئی اسٹریٹ کی لیڈرشپ پیدا ہو رہی ہے اور دہشت گرد اوپر منڈلا رہے ہیں. لیکن آپ کا ایک ہی ٹارگٹ ہے کہ ہم نے عمران خان کو اور تحریک انصاف کو بات چیت کر لینا. تو اگر آپ نے معافی پہ ہی بات بھائی کرنی ہے تو پھر جو اتنے کروڑوں اربوں روپے کے اشتہار چھاپے, بیانیہ بنایا, ٹیلی ویژن میں پروگرام ہوئے, 9 مئی کا دن آپ نے اتنا بڑا قومی دن منایا, تو اگر معافی پہ ہی بات ہے تو اس کا مطلب ہے تو آپ کی ذاتی ایگو ہے. آپ اپنی ذاتی انا, ایگو, نفرت کے اندر رہ کے پورا قوم, پورے ملک کی ہر چیز کو داؤ پہ لگا ہوئے ہیں. ہاں, ملک کے لیے آگے بڑھیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. عوام کے ایشوز کے اوپر بات کریں, ہم آپ کے ساتھ. سیاست پہ کوئی نظام کو بہتر کرنے پر کیوں بات نہیں قانون سازی ایسی کریں جو وہ آپ کو کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ ملک کا نظام بہتر کرنے پر بات کریں. وہ کہہ رہے ہیں آپ سیاست بہتر کرنے پر بات کریں. یہ گفتگو ہم آؤٹ سائڈرز کا یہ خیال ہے جو باہر بیٹھے, اس کا حل صرف سیاستدانوں کے پاس ہے. سر اس میں کوئی شک نہیں. آپ بھی تو ایگو کا شکار ہو گئے نا, ہم نے ان کے ساتھ نہیں بیٹھا. میں تو پولیٹیکل ورکر ہوں, ہم نے تو ایک ونڈو دے دی نا. محمود خان اچکزئی ہمارا نمائندہ ہے نا, عمران خان کا نمائندہ ہے نا. اگر یہ نیت ہے تو آگے بڑھے. آج محمود اچکزئی اور رانا ثناء اللہ بیٹھے گا تو کل کو 2 کے بعد 4 بیٹھ جائیں گے, 4 کے بعد 6 بیٹھ جائیں گے. الٹیمیٹلی بات ان کی ٹھیک ہے, اوپننگ ٹیبل پہ ہونی اور سیاستدانوں نے کرنی ہے. کریں سٹارٹ, ہم نے تو آپ کو راستہ دے دیا. اختر مینگل صاحب کو بھی منا لیں, ان کو منانا چاہیے. سب کو اکٹھا یہ وفاق کے لیے نیک شگن نہیں ہے. اختر مینگل صاحب کا جانا, یہ گئے اچھی بات ہے, ان سے پہلے میں گیا. ہم 4 دونوں مل کے آئے نا, ڈیلیگیشن لے کر کے ہم نے اپنے تئیں پر ان سے بات کی. اچھا شگن ہے کہ گورنمنٹ بھی یہ چاہ رہی ہے, اپوزیشن بھی چاہ رہی ہے. ایک بات, یہ اچھی بات ہے. اختر مینگل صاحب کی ملاقات کی, ایک میں آپ کو بڑی آپ یہ کہوں کہ عجیب بات جو میں آپ کو بتاتا ہوں. ان کے ساتھ ہمارے جو مذاکرات ہوئے, جو ان کے مطالبات تھے یا جو گلے شکوے تھے, وہ ان کی ایک امانت ہے. میں سب پہ بات تو نہیں کروں گا, نہ کر سکتا ہوں, نہ کرنی چاہیے. لیکن ایک بات جو ہے نا کاشف صاحب, وہ بڑی الارمنگ تھی جو مجھے لگی ایز اے پولیٹیکل ورکر, کہ ظاہر ہے بلوچستان کے حوالے سے ان کی ریزرویشنز ہیں,
اور وہاں مسائل حل نہیں ہوئے. وہ انہوں نے بتایا کہ میں نے پی ڈی ایم کے دور میں بھی ظاہر ہے میں نے کیا, بعد میں بھی کیا. لیکن انہوں نے جو ہم تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندے تھے جو اس ڈیلیگیشن میں گئے تھے, انہوں نے کہا کہ میرا زیادہ بڑا گلہ جو ہے نا سیاسی جماعتوں سے ہے. باقی کو میرے گلے شکوے اور جہاں پہ ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن ان سے زیادہ گلہ مجھے آپ تمام سیاسی جماعتوں سے ہے کہ نہ آپ مل بیٹھتے ہیں, نہ آپ سنجیدگی سے بات کرتے ہیں, نہ کسی مسئلے کو سنجیدگی سے لیتے ہیں, اور نہ سنجیدگی سے کسی حل کی طرف بڑھتے ہیں. یہ وہ بات ہے جو تھوڑی دیر پہلے ہم آپ کے پروگرام میں کر رہے تھے, اور ایگزیکٹلی یہی بات ہوئی وہاں پہ. مطلب ان کیمرہ میں واپس آنے کو تیار کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں تھی کہ جناب بیٹھ کے ڈائلاگ کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے یہ مسائل حل ہوں گے, ورنہ نہیں ہوں گے. لیکن آپ کو پتا نا وفاق کا کتنا نقصان, ہم باہر بیٹھ کر ہمیں لگتا کہ اختر مینگل جیسے لوگوں کو اس کا حصہ رہنا چاہیے. 100% یہ مسئلے کا حل ہے, مسئلے کی وجہ نہیں ہے. تو جب آپ ان کو متنفر ہو گئے اور سسٹم سے باہر چلے گئے, کیا پیچھے رہ گئے؟ نہیں, آج ہم نے ان کی تو لڑائی ہے نا, ساری بات سنی اور ہم نے تمام اپنی جو گزارشات ہم کر سکتے تھے وہ کی, اور بالکل ہماری ان سے یہی ریکویسٹ تھی کہ آپ اس سسٹم کا حصہ رہیں, پارلیمان کا حصہ رہیں, اور یہاں جو آپ کی آواز ہے وہ پاکستانی پوری دنیا میں سنی جاتی ہے اور آپ توانا آواز ہیں. اور بہرحال انہوں نے ہم سے اسٹریٹ اوے ایگری تو نہیں کیا فی الحال, لیکن مجھے امید ہے کہ جس لائن پہ ہم چل رہے ہیں انشاءاللہ جہاں آگے ہم مزید اپنے سینئر سے بات کریں گے انشاءاللہ وہ مان جائیں گے, ہماری خواہش ہے. اور عمران خان صاحب کا ملٹری کورٹ کا ٹرائل ہے آج بھی محل پرجوتا صاحب کل کہ عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ وہ یہ میرا ملٹری ٹرائل کرنا چاہتے ہیں, پلان ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جنرل فیض کی گرفتاری کے بعد وہ پورا جو ایک نیٹ ورک جو سوشل میڈیا ڈیجیٹل ٹیررزم جسے ہم کہتے ہیں, جو اسٹیٹ کے خلاف بات کرے گا, اسٹیٹ کے خلاف میں بات کر رہا ہوں, گورنمنٹ کے خلاف نہیں, پوری چھوٹی ہے جو مرضی ہمارے خلاف کریں, اسٹیٹ کے خلاف, اسٹیٹ کے ریاستی اداروں کے خلاف, اس میں جو ملوث ہیں, جو وہ نیٹ ورک سارا ہی کام کرتا رہا ہے. اسٹیٹ کے اداروں کے خلاف جو آپ بات کرتے ہیں اس کا کیا کریں؟ سنیں, وہ جو میں کرتا ہوں اس کا جواب دوں گا, پہلے یہ بات تو مکمل ہونے دیں. آپ جب مشکل میں ہوتے ہیں تو کیا الیکشن کمیشن, کیا سپریم کورٹ, کیا پارلیمنٹ, کیا جس کو دل کرتا رگڑ جاتے ہیں, لیکن نہیں سر, رگڑنا سوشل میڈیا نہ کریں. جو رگڑنا آپ کہہ رہے ہیں نا, میں ایک اور بات کر رہا ہوں, میں صرف آپ کی بات کو کمپلیٹ کر لوں, بات رہ جائے گی کہ جنرل فیض کو گرفتار کر کے فوج نے یہ میسج دیا ہے کہ ہم اس سلسلے سے زیرو ٹالرنس ہے. اب اگر عمران خان ثبوت ان کے پاس کتنے ہیں, سامنے آئے ہیں, کتنے لائے گئے ہیں, ان کے پاس ہے, ہمارے پاس فی الحال نہیں ہے, اسی پہ فیصلہ ہوگا. اور باقی الیکشن کمیشن اور فلانا دیکھیں, کوئی گل نہیں, چلو وہ چلتا ہے ان اداروں کے اوپر. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ادارے ہوتے ہیں نا, سیاسی ادارہ ریاستی ادارہ ہے, الیکشن کمیشن بھی ہے, سپریم کورٹ کو ابھی بھی آپ گالیاں نکالتے بیٹھ گئے, یہ جج اچھا یہ برا, وہ دیکھو نا جی وہ جج یہ کرتا تھا. سپریم کورٹ کے فیصلوں کے اوپر آپ کا کیا خیال ہے کہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا؟ تو وہی ہم کرتے ہیں. ججوں پہ اعتراض نہیں. نہیں, ججز آپ کی بات فیصلے جو پہ ہے اعتراض نہیں کرتے, آپ جج پہ اعتراض کرتے ہیں. ایک اور بات آپ تو ہوئی ہے, تصویریں لگا کے ججوں کے خلاف جلسے کرتے ہیں. ہم کہاں کرتے ہیں, وہ یہ کرتے ہیں. سپریم کورٹ پر حملہ بھی کر سکتے ہیں. اور مریم نواز کے جلسے ہیں, جو کوئی مریم نواز کے جلسے عمر عطا بدیع جیسے اجاز الحسن, ثاقب نثار, بھائی یہ کام ان کے ہیں. سر تسی بھول گئے, ہماری تہاڈی ٹیم میں یاداشت سوچنے والا کمزور کا ہے. جلسہ کبھی بھی یہ کام تہاڈا یاداشت کمزور ہے. خدا کے لیے ایویں الزام تراشی نہ کریں. والا اوپر آپ تہاڈی یاداشت بہت کمزور ہے. میں معافی چاہنا, یاداشت بہت کمزور ہے. یہ بتائیں, یہ جو محمود خان اشرف صاحب نے پورا یہ دیا ہے, شیڈیول دیا ہے, اسلام آباد, کرک, لاہور, اب یہ شروع کام دمادم ہمارا جو گرینڈ الائنس ہے اس کی ابھی ایک میٹنگ ہو رہی تھی, شام 5 بجے ہوئی, تو اس میں ہم نے ایک پورا شیڈیول دیا ہے کہ ہم ایک موبلائزیشن کریں اور قوم کو یہ بتائیں. کیا کرنے کے لیے؟ سر ایک تو آئین کی بحالی, انصاف, جو ملک کے اندر فسطائیت, بے روزگاری, مہنگائی, جو آئی پی پیز کا ایشو ہے, جو سب سے بڑا کور ایشو ہے, ان کو حل کرنا سیاسی اور چاہیے. عوامی ایشوز, جی ان کے اوپر ہم بات کریں, ان کے اوپر نکلیں, قوم کو اعتماد پہ لیں, کیونکہ 6.5 مہینے ہو گئے. یہ بات ختم کریں گے تو سوال میں ان سے کروں گا, آپ نے نہیں کرنا. حکومت تو مجھے ہر شعبہ زندگی میں ناکام نظر آ رہی ہے, اور حکومت ہے ہی نہیں, ان کی نیت میں مجھے کوئی شک نہیں ہے, حکومت ہے ہی نہیں. لیکن مجھے یہ بتائیں عامر صاحب کہ جناب مہنگائی, آئی پی پیز, ایشوز, فلانا, فسطائیت, آئین کی بحالی, انصاف کا نہ ہونا اس ملک میں, یہ سارے, اور ہمارا مینڈیٹ جو چوری کیا گیا فارم 47 کے ذریعے, یا اس پارلیمنٹ کے اندر ہوں گے, پارلیمنٹ میں بھی ہم بات کریں گے, پارلیمنٹ سے باہر بھی کریں گے, نہ سمجھیں ہم گے, دونوں فورم استعمال کریں گے. سولوشن ہے جہاں پہ حل ہونی ہے چیزیں. لیٹ می ڈاکٹر صاحب کو بات کرنے دیں, آخری جواب. سیریس نہیں ہے یہ, ڈاکٹر صاحب سیریس ہو تو پارلیمنٹ میں بات کریں. یہ پارلیمنٹری مسائل حل نہیں کر سکتے,
لگتا ہے آپ جلسہ حل کرے گا, روڈیں بند حل ہوں گے. میری بات سنیں, کیا بالکل نہیں ہو سکتا. اس ملک میں فسطائیت ہے؟ میں نے آپ کو مثال دی, ایک الیکشن ہو رہا ہے اور پولیس اس الیکشن میں کارنر ان کی. اور سر ابھی کل ہی کیا کریں گے آپ اسلام آباد میں جلسہ نہیں ہونے دیں گے, کیا کریں گے؟ ایک ویڈیو کی ایکسپلینیشن میں ایک سیٹ وہ جو فارم میں نے بھی وہ دیکھی ہے, ایک سیٹ وہ جو فارم 47 کے ذریعے چرانے کی کوشش کی جا رہی ہے, ایک سیٹ وہ جو گجرانوالا میں احسان برگ سے کل جس کا انہوں نے حلف اٹھایا, اور 2 سیٹیں اس سے پہلے کروڑ پکے کی اور بلال اجاز کی. سر 4 سیٹیں تو انہوں نے پچھلے ایک ہفتے میں ہم سے چھین لی ہیں کہ اپنی 2/3 پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ پارلیمنٹ میں جو پارلیمنٹ میں آگ کا دریا عبور کر کے آ گئے, آپ ان کو بھی نہیں بیٹھنے دے رہے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک آپ سے ویلکم بیک ناظرین. کیونکہ انہوں نے ایک پورا آپ کے خلاف چارج شیٹ ہے, تو میں کہا کہتے تو ٹھیک ہے, اس ملک میں فسطائیت ہوئی ہے, انصاف اور قانون بھی کاٹ ہی نظر آتا ہے. بیچارے کدھر جائیں اگر جو اس ملک میں آج جس کو یہ فسطائیت کہہ رہے ہیں نا, اسے 2 سے ضرب دے کے عمران خان کے دور کی ساری فسطائیت تھی آپ کی 2 سے زبردست بیٹی. میں عرض کر رہا ہوں کہ میں عمران خان کے دور کا دیا نا, اور رانا جلسے بھی ہو رہے تھے, مظاہرے بھی ہو رہے تھے, انہوں نے جیلوں میں ضرور ڈالا, انہوں نے بچوں کو نہیں ڈالا, وہ خواتین کے ساتھ یہ نہیں کیا کہ اس کا مقابلہ چھوڑیں. اور جلسوں وہ فسطائیت تھی, آپ فسطائیت 14 پرو میکس اداروں کو گالیاں دینا چھوڑیں, آئے پارلیمان میں بیٹھ کے. ویسے بات مان لینا, فیشزم 15 پرو میکس ہے, آپ یہ فرق ہے. فیشزم وہ بھی تھا, یہ آپ نے سیاسی ضرب 2 سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈال کے رکھنا, یہ نکلے اس چیز سے. اور اب تو بزنس کے پیچھے سب جانتے ہیں. یہ جو سارا انہوں نے اعلان کیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں مزید انارکی پیدا کرنا چاہتے ہیں. اللہ نہ کرے, بٹ پولیٹیکل ایکٹیویٹی تو پولیٹیکل ایکٹیویٹی سم تھنگ ایلس. ان کے مجھے پتا ہے کیا ان کے ارادے. میں کلوز کر لوں سر, میرا پروگرام کٹ جائے گا. بہت شکریہ دونوں. اللہ حافظ.